بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآنی وظائف کے ناظرین، آپ کا جون والا مہینہ کیسا گزرے گا؟ آج کے اس ٹاپک میں میں وہ تمام اہم ترین چیزیں ڈسکس کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ تمام کی تمام چیزیں آج کے اس لیکچر میں، اس ویڈیو میں آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر سکوں۔ تو بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ لیکن جو احباب نئے ہیں وہ کوشش کریں ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب کر لیں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس چینل کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہماری ضرور حوصلہ افزائی اس میں ہوگی۔ تو آپ کا مہینہ یہ والا جون والا مہینہ کیسا گزرے گا؟ اگر لوگوں سے بات چیت کرتے وقت آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ کم پڑ جائیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کس موضوع پر بات کرنی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کسی فارغ وقت میں ان موضوعات کی فہرست بنا لیں جن پر عام طور پر باتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف وقتوں میں لوگوں کے کہے گئے الفاظ بھی نوٹ کر لیا کریں۔ اس طرح آپ اپنی اس مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا فیصلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس صورتحال کے متعلق مکمل معلومات ہوں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیا کریں کہ کہیں آپ کو جان بوجھ کر غلط معلومات تو نہیں دی گئیں۔ ویسے بھی قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں کوئی پہلو آپ سے چھپا ہوا تو نہیں رہ گیا، کہیں آپ کسی کے ہاتھوں کھیلے تو نہیں جا رہے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو تو پھر محتاط حکمت عملیہ بنائیں۔ اپنے بارے میں دوسروں کے تبصروں پر کوئی رد عمل نہ دیں، خواہ وہ سیاسی صورتحال سے ہو، خواہ وہ مذہبی صورتحال سے ہو۔ مخالفین کیونکہ آپ کو زج ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی رد عمل نہ کر وہ خود بھی زج ہو جائیں گے۔ اس طرح کی صورتحال میں خود کو ٹھنڈا رکھنا، اپنے حواس پر قابو رکھنا ہی آپ کے لیے بہترین حکمت عملی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اپنی سوچ کو عملی شکل دینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سستی اور لاپرواہی سے جان چھڑانی ہی پڑے گی۔ مناسب منصوبہ بندی کر کے باقاعدگی سے کام کو جاری رکھیں۔ جو شخص کچھ نہیں کرتا اسے بعد میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کامیابی جو ہوتی ہے یہ ایک تتلی کی مانند ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ دور بھاگ جائے گی، لیکن اگر آپ اپنے کام میں مگن ہو جائیں گے تو یہ آپ کے کندھے پر آ بیٹھے گی۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب بہترین راستہ یہی ہوتا ہے کہ ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنے مقصد پر توجہ دی جائے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھیں بلکہ وہ کام کریں جو گھڑی کرتی ہے، یعنی ہر وقت آگے بڑھتے رہیں۔ زندگی صرف 10% اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، باقی 90% یہ ہے کہ آپ اس پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا بار بار ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ درود شریف کا ورد زبان جاری رکھیں۔ کسی قسم کی پریشانی یا مشکلات میں کسی بھی شخص سے اپنی بات مت کریں، صرف اللہ کریم کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی مانگیں۔ مزید معلومات کے لیے استخارہ کی مدد سے، قرآن و سنت کی مدد سے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو تو انتہائی ہی معقول معاوضے کے ساتھ آپ کی کسی بھی پریشانی کا حل ہم استخارہ کی مدد سے ضرور نکال سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو سدا بہار عزتوں سے نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب ہو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں، لیکن جاتے جاتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔